کیا واقعی وہ وقت قریب ہے جب ایک ایسی شخصیت دنیا میں آئے گی جو ظلم کو ختم کر کے انصاف قائم کرے گی؟ کیا یہ صرف ایک عقیدہ ہے یا پھر حقیقت میں آنے والا ایک ایسا دور جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے دی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دل کو بھی ہلا دیتا ہے اور ایمان کو بھی جھنجھوڑ دیتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کون ہیں، کہاں ظاہر ہوں گے اور ان کے آنے سے پہلے دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ تصور کریں، ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف جنگیں ہوں، ظلم ہو رہا ہو، ناانصافی ہو، لوگ سکون کے لیے ترس رہے ہوں، اور پھر اچانک ایک نام سامنے آئے جو پورے عالم اسلام میں امید کی کرن بن جائے۔ اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ مکہ مکرمہ میں ایک خاص وقت پر ظاہر ہوں گے جب دنیا فتنوں سے بھر چکی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ انہیں زبردستی خانہ کعبہ کے پاس لے جائیں گے اور وہاں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ وہ ابتدا میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، لیکن حالات انہیں اس مقام تک لے آئیں گے جہاں امت کو ان کی ضرورت ہوگی۔ آج کے دور میں جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو جنگیں، معاشی بحران، سیاسی اختلافات اور اخلاقی گراوٹ، سب کچھ ایک عجیب تصویر پیش کر رہا ہے، لیکن اسلام میں ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اس وقت کا تعین نہ کریں بلکہ ایمان کو مضبوط کریں، کیونکہ فتنوں کے دور میں اصل کامیابی ایمان کی حفاظت ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ دور ہے جس کی حدیث میں خبر دی گئی تھی؟ کیا فلسطین، شام اور دیگر خطوں میں حالات ہمیں کسی بڑے تبدیلی کے قریب لے جا رہے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یقین سے وقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد دنیا بدل جائے گی، ظلم ختم ہوگا، عدل قائم ہوگا اور زمین اپنی برکتیں نکال دے گی۔ لیکن اس سے پہلے اس کا دور انتہائی سخت ہوگا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا اور ایمان پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی تاکہ ہم ہر فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ کیا واقعی امام مہدی کی آمد قریب ہے؟ ہم آج کی اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں بار بار آتا ہے، کیونکہ دنیا پہلے سے زیادہ غیر یقینی حالات میں داخل ہو چکی ہے۔ جنگیں، معیشت کی تباہی، سوشل میڈیا کے فتنہ اور اخلاقی زوال، یہ سب چیزیں انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں جذبات کے بجائے علم اور صبر کے ساتھ سوچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ امام مہدی اور دجال کا دور آخری زمانے کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ دجال لوگوں کو جھوٹے معجزات دکھائے گا اور دنیا کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن امام مہدی اہل ایمان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں گے اور حق کا نظام قائم کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کو شکست دے گا۔ یہ پورا منظر ایک ایسا وقت ہوگا جس میں ایمان اور کفر کا واضح فرق سامنے آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے امام مہدی ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے۔ وہ شہرت یا اقتدار کے خواہشمند نہیں ہوں گے، لیکن اللہ انہیں ایک عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب کرے گا۔ ان کی بیعت خانہ کعبہ میں ہوگی اور وہ مسلمانوں کے درمیان عدل قائم کریں گے۔ ان کا تعلق اہل بیت سے ہوگا، ان کی شخصیت میں سادگی اور انصاف نمایاں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کو ایک نئی سمت ملے گی اور امت مسلمہ دوبارہ متحد ہونے لگے گی، لیکن اس کے سب پیچھے ایک بڑا امتحان بھی ہوگا، کیونکہ ہر انقلاب کے ساتھ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ دوستو، آخری زمانے میں جب ہم سوچتے ہیں تو سب سے زیادہ ذکر بیت المقدس اور بڑے عالمی واقعات کا آتا ہے، کیونکہ حدیث میں آنے والے دور کو بڑے فتنوں اور جنگوں کا دور بتایا گیا ہے۔ امام مہدی کے زمانے میں امت مسلمہ ایک بڑی آزمائش سے گزرے گی، لیکن اس دور میں اتحاد اور طاقت بھی پیدا ہوگی۔ پھر دنیا بدلنے لگے گی، ظلم ختم ہوگا، انصاف عام ہوگا اور زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی۔ لوگ خوشحال ہوں گے اور معاشرہ سکون کی طرف واپس آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں مستند حدیث اور صحیح علم کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس موضوع پر بہت سی غلط باتیں بھی پھیلائی جاتی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علماء حق سے رہنمائی لے
اور افواہوں سے بچے۔ اور آخر میں جب ہم آج کے حالات کو دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ایک بڑے موڑ پر کھڑی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اصل تیاری ایمان کی ہے، نہ کہ وقت کا اندازہ لگانا، کیونکہ قیامت اور ظہور کے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں اور انسان کا کام صرف اپنی اصلاح ہے۔ اگر ہم نماز، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو ہم ہر فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور یہی اصل پیغام ہے کہ آنے والے وقت سے ڈرنے کے بجائے ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ دوستو، آخری زمانے کے بارے میں جب ہم اور گہرائی سے سوچتے ہیں تو صرف ایک ہی چیز بار بار سامنے آتی ہے، اور وہ ہے تبدیلی کا ایک بہت بڑا دور، ایک ایسا دور جس میں دنیا کا نظام مکمل طور پر بدلنے والا ہوگا، اور اس تبدیلی کے مرکز میں بیت المقدس اور امت مسلمہ کی تقدیر جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ تصور کریں ایک ایسا وقت جب دنیا بڑے بڑے طاقتور ممالک ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں گے، سیاست انتشار کا شکار ہوگی، معیشت غیر مستحکم ہوگی، اور لوگ صرف ایک چیز کی تلاش کر رہے ہوں گے، امن، لیکن انہیں امن کہیں بھی نہیں مل رہا ہوگا۔ ایسے حالات میں اسلامی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ امام مہدی کا دور قریب آئے گا اور امت مسلمہ ایک نئے اتحاد کی طرف بڑھے گی۔ بیت المقدس کی سرزمین ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین رہی ہے، اور آخری زمانے میں اس کا ذکر خاص طور پر آتا ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حق اور باطل کے بڑے امتحانات سامنے آئیں گے اور مسلمان ایک بڑی آزمائش سے گزریں گے، لیکن اس آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے بھی نازل فرمائے گا، اور پھر وہ وقت آئے گا جب امام مہدی کے ذریعے ایک طویل عدل کا نظام قائم ہوگا جس میں ظلم کم ہونا شروع ہوگا اور لوگ انصاف کو دوبارہ محسوس کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسانیت ایک بار پھر امید کی طرف لوٹے گی اور دنیا کو ایک نیا نظام ملے گا جہاں طاقت نہیں بلکہ انصاف، حکمران نہیں بلکہ امام مہدی ملیں گے، اور لوگ دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ مسجدیں آباد ہوں گی، دل نرم ہوں گے، اور معاشرے میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہوگا جو آج کے دور میں تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ہر طرف بے چینی ہے، لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، لیکن اس وقت جو منظر بیان کیا گیا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی ایک ایسا دور جب زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، بارشیں وقت پر ہوں گی، فصلیں زیادہ ہوں گی، اور انسانیت کو وہ سکون ملے گا جس کی وہ صدیوں سے تلاش میں ہے۔ جب ہم حضرت امام مہدی کے بارے میں حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کوئی عام کہانیاں نہیں بلکہ وہ روایات ہیں جو امت مسلمہ کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں جو بھی فرمایا اس کا مقصد خوف پھیلانا نہیں بلکہ انسان کو تیاری کا شعور دینا تھا۔ امام مہدی کے بارے میں مختلف حدیث میں ان کے نسب کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی حضرت عبداللہ کے نام سے مشابہ ہوگا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا کردار عدل پر مبنی ہوگا، وہ ظلم کو برداشت نہیں کریں گے اور حق کو قائم کریں گے۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سی روایات اس موضوع پر ضعیف یا غیر مستند بھی ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علماء کرام سے رہنمائی لے، کسی بھی افواہ یا غیر تصدیق شدہ بات کو دین کا ایسا نہ بنائے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر اس موضوع پر بہت سے کنفیوژن ہو جاتے ہیں، بہت سی غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں، حالانکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نہ کہ وقت کا اندازہ لگائیں۔ امام مہدی کا ظہور ایک حقیقت ہے جس پر ایمان رکھنا از حد ضروری ہے، لیکن اس کی تفصیلات میں الجھ کر اصل مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے کردار کو بہتر بنانا، کیونکہ آخر کار کامیابی صرف اسی کے لیے ہے جو اپنے رب کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرتا ہے۔ آخر زمانے میں ایک ایسا موضوع بھی ہے جس کے بارے میں جتنا سوچا جائے اتنا ہی انسان حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے حالات بعض اوقات ایک ایسے رخ پر جاتے ہیں
جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا ہم واقعی اس دور کے قریب ہیں جس کا ذکر 1400 سال پہلے کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم اور حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام ہمیں کبھی بھی مایوس یا خوف میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ امید اور اصلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں فتنوں کی بھرمار ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق مشکل ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر دور میں نیک لوگ موجود رہے ہیں اور وہی لوگ آنے والے وقت میں بھی حق کو زندہ رکھیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق جو علامات بیان کی جاتی ہیں وہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ اللہ کا نظام ہمیشہ چلتا رہے گا، اور جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچے گا تو پھر انصاف کا دور بھی ضرور آئے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا اصل امتحان انتظار نہیں بلکہ عمل ہے، یعنی ہم اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، اپنی نماز کو مضبوط کرنا ہے اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں افواہوں سے بچنا چاہیے اور مستند علم کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ دین کا صحیح فہم ہمیں صحیح راستہ دکھا سکتا ہے۔ اور یہی اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف لوٹ جائے اور اپنی اصلاح کرے۔ آج ہم ان تمام موضوعات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک ہمیں بڑی تصویر ہمارے سامنے بنتی ہے کہ دنیا ایک مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، اور یہ تبدیلی صرف ایک سیاسی یا معاشی نہیں بلکہ ایک روحانی بھی ہے، کیونکہ انسانیت کا اصل امتحان ہمیشہ ایمان ہی رہا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں جو گفتگو ہم نے کی وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، اور جب وہ چاہتے ہیں تو ایک عام انسان کو پوری امت کی رہنمائی کے لیے چن لیتے ہیں۔ تاریخ اسلام ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر بڑے انقلاب کے پیچھے ایک خاص منصوبہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہمیشہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ امام مہدی کے دور سے پہلے جو فتنے بیان کیے گئے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اپنی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ باہر کی دنیا سے زیادہ اہم اندر کی دنیا ہوتی ہے، یعنی دل کا ایمان اور کردار کی پاکیزگی۔ آج کا انسان جتنا بھی ترقی کر لے، اگر اس کا دل اللہ سے دور ہو تو سکون حاصل نہیں کر سکتا، اور یہی بات ہمیں ان روایات سے سمجھ آتی ہے کہ اصل کامیابی ایمان کی حفاظت ہے، نہ کہ صرف دنیاوی طاقت حاصل کرنے میں۔ جب ہم دجال کے فتنہ اور آخری زمانے کی علامات کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز بہت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سب امتحان انسان کی سوچ اور ایمان کو پرکھنے کے لیے ہے، کیونکہ ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ رہی ہے، لیکن آخری زمانے میں یہ جنگ بہت زیادہ واضح اور شدید ہو جائے گی۔ دجال کا فتنہ صرف ایک شخصیت کا فتنہ نہیں بلکہ یہ ایک پورے نظام کا فتنہ ہوگا جو لوگوں کو حقیقت سے دور کر دے گا اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں امام مہدی کا کردار امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہوگا تاکہ وہ حق کے راستے پر قائم رہ سکیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو اس پورے فتنے کو ختم کریں گے۔ یہ سب منظر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، بلکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو اور دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ انسان ظاہری دنیا میں اتنا کھو جائے کہ اسے آخرت کی یاد ہی نہ رہے۔ اور ناظرین، اگر آخر میں ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ حضرت امام مہدی کا موضوع صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت پر مبنی ایمان کا حصہ ہے جس پر ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں، کیونکہ اصل امتحان ہمارا کردار ہے، نہ کہ صرف معلومات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے امام مہدی کے ظہور سے لے کر آخری زمانے کی علامات تک ایک مکمل تصویر دیکھی، لیکن اس کا اصل مقصد ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ جگانا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو آج تک دیکھی ہے تو یہ آپ کے دل میں ایک سوال ضرور چھوڑتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس سمت لے جا رہے ہیں، اور کیا ہم واقعی اس دن کے لیے تیار ہیں
جب ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور پسند کریں، لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی اسلامی اور ایمان مضبوط کرنے والے ویڈیوز ملتے رہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔